بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز با ترجمہ جو ہے بچے سنا رہے ہیں اور الحمدللہ نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی، اور یہ ہمیں اندازہ ہو گیا کہ نماز کے اندر جو ہے کون سی دعائیں جو ہے مانگنی ہیں اور ان کی کتنی تعداد ہے، اور کون سی دعائیں جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ ہم وہ دعائیں مانگیں۔ انفرادی طور پہ جب ہم نماز پڑھیں تو زیادہ سے زیادہ دعائیں اس میں مانگ سکیں، لیکن کون سی دعا جو ہے نا ہم پڑھ سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، تو وہ دعائیں ہم پڑھ سکتے ہیں، یا قرآن پاک کی دعائیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ان میں سے جو ہے نا درود شریف کے بعد ایک دو دعائیں جو ہے بچوں نے جو ہے نا پڑھی، اور اس سے پہلے جو ہے نا ویڈیو میں جو آپ نے وہ سنی بھی ہوگی۔ تو اب ہم نے جو ہے نا یہ دیکھنا ہے کہ جب امام سلام پھیر دے اس کے بعد کیا کرنا ہے، اور سنت کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے کیا طریقہ اختیار کیا ہے۔ آیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک دم جو ہے ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے، کیا یہ ثابت ہے، یا کچھ دعائیں کچھ اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے؟ تو یہ جاننا ضروری ہے، کیونکہ عبادت وہی قبول ہوگی جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوگی۔ اگر خود ساختہ ہے، اپنی طرف سے بھی جو ہے نا کچھ ہم ایڈ کریں گے تو وہ عبادت قبول نہیں، اور اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ تو بدعت پہ انسان گنہگار ہے، اس پہ ثواب نہیں۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عبادت کے اندر جو مسنون طریقہ ہے وہ ہم اختیار کریں، نہ کہ جو رواج بن چکا ہے اس کو ہم اختیار کریں۔ اب ہم جو ہے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد کیا کرنا ہے۔ امام نے جو ہے نا وہ ہاتھ اٹھانے یا کچھ اذکار پڑھنے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے، اور پھر 3 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا ہے، اور پھر دعا ثابت ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اس طرح رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور آیت الکرسی ہے، 33 دفعہ سبحان اللہ ہے، اور 33 دفعہ الحمدللہ ہے، 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے۔ یہ جو ہے مسنون طریقہ ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد امام بھی یہ اذکار پڑھے گا اور مقتدی بھی یہ اذکار پڑھیں گے۔ تو اس کے بعد جو دعا کرتا ہے تو انفرادی طور پہ جو ہے اپنے لیے وہ دعا کر سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پہ دعا کرنا اور یہ انتظار کرنا مقتدیوں کا کہ امام جو ہے ابھی ہاتھ اٹھائے گا اور ہم نے جو ہے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ ختم۔ تو نہ اذکار ہیں نہ اور بھی مسنون طریقہ ہے، یہ ایک رواج ہے، اور یہ خاص کر برصغیر پاک بحرین ہو گیا، وسط ایشیا کے جو ممالک ہیں ان میں ایک رواجی سلسلہ چل پڑا ہے، ورنہ نہ احادیث میں جو ہے نا اس دعا کا کسی صحیح حدیث سے ثبوت ملتا ہے، اور نہ فقہ حنفی کے اندر جو ہے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، بلکہ یہ کہ رواجی سلسلہ چل پڑا ہے، پتہ نہیں کب سے چل پڑا ہے۔ تو
بس اسی پہ جو ہے لوگ چلتے ہیں، اور اگر امام دعا نہ کرے تو مسجد سے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ جو ہے دعا کا منکر ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، دعا جو ہے ضرور مانگیں، دعا جو ہے اس کے متعلق ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، لیکن دعا اس طریقے سے کرنی ہے جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں اسی پر ہم ضد کریں گے، اسی پر اڑے رہیں گے تو اپنی عبادت کو ضائع کر لیں گے۔ تو اس لیے ہم نے مسنون طریقہ اختیار کرنا ہے کہ فرض نماز کے بعد اذکار پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد دعا مانگیں، انفرادی طور پہ مانگیں، اور کبھی کبھار کوئی امام سے درخواست کر دیتا ہے بیماروں کے لیے دعا کی، اس طرح تو اس پہ درخواست پہ جو عمل ہوتا ہے اس طرح دعا ہو سکتی ہے، لیکن جو رواجی طریقہ ہے اور نماز کا حصہ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ لازمی مثلا کہ امام نے ہاتھ اٹھانے ہیں اور دعا کرنی ہے تب نماز مکمل ہوگی، تو لوگوں کا یہ عقیدہ بن چکا ہے۔ تو اس طرح نہیں، یہ ایک بدعت ہے، اور جو چیز ثابت نہ ہو وہ بدعت ہوتی ہے، اور بدعت میں کوئی اجر نہیں۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ایسا عمل ہم نہ کریں جس سے ہماری عبادت ضائع ہو جائے۔ تو اب نماز کے بعد کون سے اذکار پڑھنے ہیں وہ جو ہے نا ابھی بچے جو ہے نا پڑھ کر جو ہے سنائیں گے، اور اس کا ترجمہ بھی بتائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اور ہمیں ضرور